بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش۔ ناظرین محترم، آج ہم پڑھیں گے تذکیر و تانیث حقیقی، یعنی ایسے مذکر اور مؤنث جو حقیقی ہوں۔ جانداروں میں اللہ نے نر اور مادہ کا فرق رکھا ہے۔ تذکیر و تانیث حقیقی چونکہ قدرت کے قائم کیے ہوئے فرق کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پہچاننا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اچھا، جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک مذکر اور دوسری قسم جو ہے وہ اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ اچھا، مذکر کیا ہے؟ وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہو مذکر کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، چیتا اور گھوڑا وغیرہ۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہو مؤنث کہلاتا ہے، مثلا لڑکی، شیرنی اور عورت وغیرہ۔ اچھا، مذکر سے مؤنث یعنی حقیقی جو مؤنث مذکر ہیں، وہ مذکر سے مؤنث بنانے کے چند اصول اور قواعد۔ آج چونکہ سبق نمبر 1 ہے، اس لیے ہم اس میں ایک اصول کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ استثنائی صورتیں بہرحال موجود رہتی ہیں، یعنی 100% یہ جو کلیہ ہے یا یہ جو قاعدہ ہے یہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہو سکتا، لیکن زیادہ تر 99% یا 95% آپ کہہ لیجئے، 95% تو ضرور یہ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے اس طرح سے۔ اس میں ہم دیکھیں گے آج انسانی رشتے، صفات، نسبتیں اور پیشے اور جاندار وغیرہ۔ اچھا، اصول کیا بنتا ہے؟ پہلا اصول ہے کہ اگر جاندار مذکر اسم کے آخر میں، یعنی جو مذکر اسم ہو اور ہو جاندار، اس کے آخر میں اگر الف یا ہائے ہووز، یا اسے ہاتھی والی ہے کہہ لیجئے، یا تائے مدور، نہیں یہ تو نہیں، خیر ہائے مدور کہہ لیجئے، خیر ہو، تو اس سے مؤنث بناتے وقت چھوٹی یہ یعنی یا معروف سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، اور لڑکا چونکہ اسم ہے اور اس کے آخر میں جاندار اسم ہے یہ، اور اس کے آخر میں الف استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا ہم الف کو کس سے بدل دیں گے؟ چھوٹی یہ سے بدل دیں گے۔ تو الف کو یہاں سے ہٹایا اور چھوٹی یہ لگا دی تو بن گیا لڑکا سے لڑکی۔ اسی طرح اب دیکھیے دادا ہے، دادا کے آخر میں الف ہے۔ اچھا، اب ہم الف کو ہٹا کے کس سے بدل دیں گے؟ چھوٹی یہ سے، تو کیا بن جائے گی؟ دادی۔ اسی طرح نانا سے نانی، مرغا سے مرغی، کموارا سے کمواری، جولاہا سے جولاہی، بھتیجا سے بھتیجی، چچا سے چچی، پھوپھا سے پھوپھی، پوتا سے پوتی، نواسا سے نواسی، بکرا سے بکری۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے بھانجا سے بھانجی، سالہ سے سالی، بہرا سے بہری، بوڑھا سے بوڑھی، بلا سے بلی، کالا سے کالی، بچھڑا سے بچھڑی۔ چونکہ اس میں صفات بھی ہیں نا، اس لیے کالا جو ہے یہ صفت ہے، تو کالا سے کالی۔ اسی طرح برا ہے تو برا سے بری، خیر گھوڑا سے گھوڑی، چیونٹا سے چیونٹی، گدھا سے گدھی، چیلا سے چیلی، اور اندھا سے اندھی، برا سے بری۔ اچھا، اب جو دوسری بات میں نے کہی تھی، ایک یہ کہا تھا کہ الف کو ہٹا کے چھوٹی یہ کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چھوٹی یہ کے ساتھ الف کو بدل دیتے ہیں، تو بھانجا سے بھانجی بن گئی۔ اور پھر میں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہائے ہووز آخر میں آ جائے، الف یا ہائے ہووز،
تو اس کو چھوٹی ج سے بدلتے ہیں۔ اب ان 3 اسماء میں دیکھیے کہ آخر میں ہے تو شہزادہ کی جو ہے یہ چھوٹی ج سے بدل گئی تو شہزادہ سے شہزادی بن گئی۔ اسی طرح گندا سے گندی، بندہ سے بندی۔ اچھا، اس فہرست میں اور بھی بہت سارے اسماء جو ہیں وہ جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مثال کے طور پہ تھے۔ ابھی میں نے جو شروع میں بتایا کہ اس میں استثنائی صورت بھی ہو سکتا ہے، مثلا جیسے آپ کہیں کہ راجا، تو اب بتائیے راجا کا الف جو ہے وہ یہ تو وہ راجی بن جائے گا، جبکہ راجا کی رانی ہے، تو یہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں۔ ان کو تو ہمیں خیر یاد ہی کرنا پڑے گا، اور ان کو بھی یاد ہی کرنا پڑے گا، لیکن یہ ایک چلیے ضابطے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں ان کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تذکیر و تانیث حقیقی اور غیر حقیقی کا خیال چونکہ میرے ذہن میں تو نہیں تھا، لیکن میرا چینل ایک دیکھنے والے دوست ہیں بہت ہی پیارے، جنہوں نے بار بار اصرار کیا، فرید اللہ خان صاحب نے، کہ آپ مؤنث مذکر پہ ویڈیوز بنائیے، تو یہ انشاءاللہ بڑا بسیط کام ہے۔ یہ کم از کم 10 سے 12 ویڈیوز میں سارے اصول بھی بتاؤں گا اور اس پہ ہم پریکٹس بھی کریں گے۔ تو یہ تذکیر و تانیث حقیقی اور غیر حقیقی، اس پہ آپ دیکھتے رہیے، اس کو غور سے دیکھیے اور ان اصولوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے اور یاد کرتے رہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مطالعہ کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تو میکسیمم جو زیادہ تر ہمارے دوست جو خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، ان کو زیادہ مسائل ہیں ہم پنجاب کے لوگوں سے، تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے جتنا وہ مطالعہ کریں گے اور غور سے چیزوں کو پڑھیں گے اور پھر ان کو اپنے حافظے میں جگہ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ مؤنث مذکر کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، دیکھیے کہ اس دور میں جب اتنا افراتفری اور نفسہ نفسی کا دور ہے، اس میں جو لوگ بھی اردو پہ کام کر رہے ہیں اپنی زبان کو بچانے کے لیے، چاہے جیسا بھی ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو اس کو ضرور بتا دیجئے گا تاکہ ہم کسی اگلی ویڈیو میں اس کی تصحیح کروا دیں۔ تو خیر، یہ قابل ستائش کام ہے، اپنی زبان کو پروموٹ کرنا، اپنی زبان کو سکھانا۔ آج ہمارے بچے ہماری اپنی زبان بھولتے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ قوموں کا تشخص ہوا کرتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو جو نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کر لیجئے، اور تاکہ ہماری جو ہر نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تذکیر و تانیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔